السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواہ البخاری فی صحیح۔ محترم مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیمار اور کمزور آدمی کس طریقے سے نماز پڑھے، اس کی نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد سب سے اول، سب سے اہم اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں۔ جب تک آپ کی جان میں جان ہے اور عقل و ہوش ٹھکانے ہیں، تب تک آپ سے نماز ساقط نہیں ہے۔ ہر حال میں آپ پر نماز فرض ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، حالت جنگ میں صلاۃ الخوف ادا کر رہے ہیں۔ ایک دستہ دشمنوں کے مقابل میں ہے، دوسرے لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بہرحال، چاہے جنگ کی حالت ہو یا خوف کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، کمزوری کی حالت ہو، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، ہر حال میں نماز کمپلسری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، جب آپ سخت بیمار تھے، مرض الموت میں، آپ کو اگر کوئی فکر تھی تو نماز کی فکر تھی۔ بیمار ہیں آپ، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے لیکن آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، نہیں اٹھ سکتے، نماز کے لیے نہیں جا سکتے، نہلایا جاتا ہے آپ کو، آپ بیہوش ہوتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جاتا ہے کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں، پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر آپ کو نہلایا جاتا ہے، آپ کو ہوش آتا ہے، پھر پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جاتا ہے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اٹھنا چاہتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر نہلایا جاتا ہے۔ 3 بار بے ہوشی کے بعد، 3 بار نہلائے جانے کے بعد جب کہا گیا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں، میرے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسجد جا کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ اور
اسی بیماری کی حالت میں ایک دن آپ کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، تھوڑا سکون محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اور ان کے سہارے مسجد پہنچتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، قریب تک لوگ نمازیں توڑ دیں، آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اور جا کر کے حضرت ابوبکر کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول امامت کر رہے ہیں اب، اور حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے ہیں اور لوگ ابوبکر کی اقتدا کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے نماز کا۔ بہرحال آج میں جو بات آپ سے عرض کرنا ہو کہ بیمار آدمی نماز کیسے پڑھے، اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے پڑھی جو حضرت عمران بن حسین کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی شکایت تھی، تکلیف ہوگی آپ کو نماز پڑھنے میں نماز کیسے پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اصولی بات بتائی آپ نے کہ صلی قائماً، فرض نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے تم کھڑے نہیں ہو سکتے، فَقَاعِدًا، تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کمزوری اتنی ہے، پریشانی بیٹھنے میں بھی ہے، فَعَلَى جَنْبٍ، تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ فَعَلَى جَنْبٍ، تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے بہت سارے بھائی بیماری اور کمزوری کی حالت میں نماز پڑھنے میں سخت غلطی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں جو ارکان ہیں اور جو واجبات ہیں، اگر ان کے کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کو بہرحال وہ کرنا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کے طاقت رکھنے کے باوجود بھلے آپ بیمار ہیں، لیکن اگر وہ رکن، وہ واجب آپ ادا کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ طاقت کے باوجود اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ فرض سنت ہو جائے گی اور آدھا ثواب ملے گا۔ رکوع کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ سورہ فاتحہ اگر آپ کو یاد ہے، آپ کھڑے کھڑے خاموش ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کرنا نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ جھک سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، تو کرسی پر بیٹھ کر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ کرنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہے، تو بغیر سجدہ کے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ سب رکن میں بیان کر رہا ہوں۔ تشہد اخیر وہ نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ تشہد میں بیٹھ سکتے ہیں اور نہیں بیٹھتے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی تھوڑے سے بیمار ہوئے، کچھ سردی بخار ہوا، کچھ چوٹ لگ گئی، اب وہ کرسی لے کر کے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے؟ کھڑے ہونے میں آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اگر کھڑے ہونے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود محض کچھ تکلیف کی وجہ سے یا تھوڑا بدن کو آرام دینے کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو
کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے تھا. بھلے ہی لاٹھی سے ٹیک کر کھڑے ہوئیے لیکن کھڑے ہو کر پڑھیے. بھلے ہی کسی دیوار کا تھوڑا سہارا لے لیجئے اگر موقع ہے اس جگہ پر تو سہارا لے کر کھڑے ہو کر پڑھیے، ورنہ کرسی پر بیٹھ کر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کچھ دیر کھڑے رہیں، بعد میں درد ہو گیا، تو آپ جتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہو کر پڑھیے، بعد میں بیٹھ جائیے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر شروع سے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. طاقت بھر تو آپ کو کام کرنا ہے، جہاں طاقت جواب دے جائے بیٹھ جائے. اگر کم سے کم ایک رکعت آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے، پھر بعد میں آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو آپ کو کم سے کم ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، باقی بیٹھ کر پڑھیے. جس قدر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اگر آپ نے اس میں کوئی کوتاہی کی تو آپ کی نماز باطل ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے صاحب. ایک صاحب جو کھڑے نہیں ہو سکتے، پیر میں اتنا درد ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یا پیٹھ میں کوئی مشکل ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھیں. وہ مان لیا کرسی پر بیٹھ گئے، وہ اب کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا، سورت بھی پڑھ لیا، اب رکوع کرنا ہے. اگر آپ رکوع باقاعدہ کر سکتے ہیں تو آپ کو اٹھ کر کرسی سے رکوع کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. کرسی پر بیٹھے بیٹھے یوں اشارہ کر لیں، حالانکہ آپ کے اندر رکوع کرنے کی طاقت ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اشارے سے آپ کو کرسی سے اٹھ کر کے رکوع کرنا چاہیے. رکوع کے بعد آپ بیٹھ جائیے اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو. اچھا، اب اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، تو بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، بیٹھ کر کے جھکیں. اب اس کے بعد سجدے کا نمبر ہے. اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، صرف آپ کو کھڑے ہونے میں پریشانی تھی، لیکن سجدہ کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سر کے اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز باطل ہے. اگر آپ سجدہ کر سکتے تھے، اس کے باوجود آپ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سر کے اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، آپ کی نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوگی. آپ کو باقاعدہ سجدہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ کو سر میں کوئی پریشانی ہے، سر میں چوٹ ہے، یا کمر کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہے کہ آپ رکوع بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، یا ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے سجدہ کرنے سے، تو آپ بیٹھے رہیے کرسی پر اور جھک کر کے سجدہ کیجیے ہلکا سا سر کے اشارے سے. لیکن جب تک نماز کا جو رکن ادا کرنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں، اگر اس کو آپ ادا نہیں کرتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر
آپ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تب لیٹ کر پڑھو۔ اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تشہد کی طرح بیٹھ سکتے ہیں، آلتی پالتی مال کر کے بیٹھ سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود آپ کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو بیٹھنا چاہیے زمین پر۔ کسی صاحب کے گھٹنے میں درد ہے، مان لیا گھٹنا نہیں مڑتا ہے، تو کھڑے ہو کر تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، آپ رکوع کر سکتے ہیں، رکوع کیجیے۔ آپ گھٹنے میں درد کی وجہ سے بیٹھ کر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گھٹنا اگر موڑنے میں تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کھڑے تو ہو سکتے ہیں نا، کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، رکوع تو کر سکتے ہیں نا، رکوع کیجیے۔ لیکن اگر گھٹنے میں ایسا درد ہے کہ آپ رکوع نہیں کر سکتے تو مت رکوع کیجیے، کھڑے کھڑے ہی ہلکا سے رکوع کر لیجیے اشارے سے۔ اگر آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشارہ کر رہے ہیں، سجدے میں جا سکتے ہیں، سجدے میں جانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اس میں گھٹنے سے تعلق نہیں ہے۔ آپ جو ہے سجدے میں جائیے، جب سجدے سے اٹھیے تو آپ کہیں گے اٹھنے وقت آپ تشہد نہیں کر سکتے، اگر تشہد میں نہیں بیٹھ سکتے تو آلتی پالتی مال کر بیٹھیے، پیر کو تھوڑا سا، جس کو متربیان کہتے ہیں عربی میں، سورین پر بیٹھیے، پیر کو آگے کر لیجیے۔ آپ کو نماز کے ارکان ادا کرنے ہیں بھائی، منمانی آپ یوں کرسی پر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سجدے سے اٹھیے، سجدے میں جائیے، نہیں بیٹھ سکتے کھڑے ہوئیے، نہیں کھڑے سکتے کرسی پر بیٹھیے، لیکن اگر بیٹھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے۔ تشہد میں بیٹھ سکتے ہیں، تشہد کی طرح بیٹھیے، پالتی مار کر بیٹھ سکتے ہیں، پالتی مار کر بیٹھیے، سجدہ کر سکتے ہیں، سجدہ کیجئے۔ آپ ساری نماز کیسے کرسی پر یوں بیٹھ کر اشارت پڑھ سکتے ہیں؟ آپ تھوڑے سے بیمار ہیں، آپ لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اگر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو بیٹھ ہی کر پڑھنا پڑے گا۔ اچھا جی، اگر آپ لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے تو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے داہنے کروٹ لیٹ کر کے نماز پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر کے، داہنے کروٹ لیٹیں قبلہ رخ ہو کر کے، اور اپنی نماز ادا کیجیے۔ جس قدر ارکان آپ ادا کر سکتے ہیں ادا کیجیے، جو نہیں کر سکتے اس کے لیے اشارہ کیجیے۔ اگر کروٹ نہیں لیٹ سکتے تو چت لیٹ جائیے، چت لیٹ کر کے نماز پڑھیے، پیر کو قبلہ کی طرف کر دیجیے، اس طریقے سے کہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کا جو ہے نماز کی طرح کھڑے، اور پیچھے تھوڑا سا ممکن ہو تو تکیہ لگا لیں تاکہ تھوڑا سا قبلے کا سامنا رہے۔ تو یہ جو نماز کے ارکان ہیں یہ پورے آپ کو ادا کرنے ہیں، جس قدر آپ ادا کر سکتے ہیں اس کے باوجود آپ نہیں ادا کر رہے ہیں، آپ کی نماز باطل ہے، نہیں ہوگی نماز۔ اگر علم نہیں تھا بات الگ ہے، علم کے باوجود خالی بدن کو آرام دینے کے لیے یوں کرسی پر بیٹھ کر ساری نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، محض تھکان کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ
اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، سبحان ربی العظیم رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، تشہد میں التحیات اگر آپ پڑھ سکتے ہیں زبان سے، اس کے باوجود صرف محض تھوڑی تکلیف کی وجہ سے، بدن کو آرام دینے کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، آپ کی نماز باطل ہے، نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر طاقت رکھتے ہوئے، بھلے ہی آپ بیمار و کمزور ہیں، جان بوجھ کر طاقت رکھتے ہوئے کوئی رکن کوئی واجب آپ چھوڑیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز باطل ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز کے بارے میں بہت خصوصی بات ہے، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کئی بزرگوں کو، کئی ضعیفوں کو، بس یوں کرسی پر ساری نماز ادا کر لیتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن کھڑے نہیں ہوتے، رکوع کر سکتے ہیں لیکن رکوع نہیں کرتے، سجدہ کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، آلتی پالتی مار کے بیٹھ سکتے ہیں، نہیں بیٹھتے، بس کرسی پر بیٹھ کر ساری نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اصولی بات ہے بخاری شریف کی، کیا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، فَقَاعِدًا، تب بیٹھ کر پڑھو۔ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تب لیٹ کر نماز پڑھو۔ نماز کے جتنے ارکان، جتنے واجبات آپ کے اندر ادا کرنے کی طاقت ہے اتنے ادا کرنے ہیں، نہیں طاقت ہے تب اس میں اشارے سے کام لینا ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کیجئے، نماز کے لیے پہنچیے۔ اگر آپ کمزور ہیں، بیمار ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو جائیے، کرسی بھلے رکھا رہنے دیجیے۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کھڑے ہونے میں تکلیف ہے، نہیں کر سکتے، بیٹھ جائیے کرسی پر۔ بیٹھ گئے صاحب، رکوع کا وقت آیا، اٹھ جائیے کرسی سے، رکوع کیجئے۔ رکوع کر لینے کے بعد ابھی آپ کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے، کیا مشکل ہے؟ نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جائیے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھیے۔ اب سجدے کا وقت آیا، کرسی چھوڑ کر سجدے میں جائیے۔ اگر سجدے کی طاقت ہے تو سجدہ نماز کا بہت اہم مقام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آدمی اپنی ناک زمین پر رگڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر سجدے کی طاقت ہے، کرسی چھوڑیے، سجدے میں جائیے۔ اگر آپ سجدے میں جانے کی طاقت ہے اور نہیں جاتے، آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی کرسی پر۔ سجدے سے اٹھ کر کے آپ تشہد کی طرح نہیں بیٹھ سکتے، پالتی مار لیجئے۔ پالتی مار کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، پھر کرسی پر آ جائیے۔ پھر دوسرا سجدہ کیجئے۔ دوسرے سجدے کے بعد اگر آپ تشہد میں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیے، نہیں تو پالتی مار کر بیٹھیے۔ پالتی مار کر بھی نہیں بیٹھ سکتے، پھر کرسی پر آ جائیے۔ اور اس کے بعد تشہد، التحیات، درود شریف اور دعائیں پڑھ کر کے سلام پھیریے۔ تو یہ نماز جو ہے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنی ہے، منمانی نہیں ہے۔
کہ صاحب تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی نماز ہی چھوڑ دیا، سفر پر چلے گئے نماز ہی چھوڑ دیا، تھوڑی کمزوری آئی کرسی لے کر کے بیٹھ گئے اور ساری نماز کرسی پر گزار دیا، ہاسپٹل میں چلے گئے ساری نمازیں چھوڑ دی بعد میں پڑھیں گے۔ ایسا نہیں، ہر نماز کو اس کے وقت پر آپ کو پڑھنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ساری نمازیں آپ چاہے جو بھی کام کر رہے ہوں، بیمار ہیں کچھ بھی ہے، ساری نماز آپ کو وقت پر پڑھنی ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر بغیر کسی عذر کے نکل گیا تو آپ طہارت حاصل کیجئے، وضو کیجئے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کیجئے اور وقت پر نماز پڑھیے، ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھیے۔ اگر ساری نمازیں آپ اتنی تکلیف میں ہیں، آپ پر کوئی دوا چل رہی ہے یا کوئی ایسا بار بار آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر سے ملنا پڑتا ہے اور ساری نمازیں آپ وقت پر نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا آپ کو تکلیف اتنی زیادہ ہے، آپ دو نمازوں کو ملا کر کے پڑھیے، ظہر اثر ملا لیجیے، مغرب عشاء ملا لیجیے، فجر کو اپنے وقت پڑھیے، لیکن پڑھیے اور طریقے سے پڑھیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ میں ان اسلامی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے دیکھا اپنے گاؤں گھر میں عورتیں خواہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، بھیا آپ کی نماز کیسے ہوئی؟ آپ کی نماز تو گئی برباد، باطل۔ طاقت رکھتے ہوئے ہماری اسلامی بہنیں کیسے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں؟ کس شریعت نے ان کو یہ تعلیم دی ہے؟ کس دین سے، کس دھرم سے انہوں نے سیکھا یہ نماز؟ آپ کی نماز باطل ہے، بیکار ہے، نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرط ہے، ان 3 شرطوں میں اگر کوئی شرط غائب ہے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ نمبر 1، آپ موحد ہوں، شرک نہ کرتے ہوں۔ شرک اکبر اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ سب برباد ہے، کوئی عمل قبول نہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دوسری شرط، جو عمل نیک آپ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ کام کیجئے۔ اپنے حساب سے کریں گے وہ عمل باطل قبول نہیں ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مردود ہے، باطل ہے، نبی کے طریقے سے الگ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا صلی قائما، ان کو بواسیر تھی، عمران بن حسین کو، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا کمپلسری ہے، فرض۔ اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے پوچھتا ہوں آپ کیسے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ آپ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ سارا کام آپ کھڑی ہو کر کرتی ہیں، گھر دوار، کھیت کھلیان، یہاں وہاں، شادی بیاہ، ہاسپٹل، سفر، سب کھڑے ہو کر کے نماز میں آپ کیوں بیٹھ کر پڑھتی ہیں؟ کس نبی نے آپ کو بتلایا؟ آپ کی نماز باطل ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بس۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ وہ نیک عمل کریں، تب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں پھر اسی حدیث کو پڑھ کر کے کہ صلی قائما فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، رواہ البخاری۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھو۔ یہ وہ نماز ہے جو میں مومنوں کی معراج ہے،
جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ وہ نماز ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوسرا سب سے اہم رکن ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کا چھوڑنے والا کافر ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا۔ جب شب معراج سے لوٹے تو یہ پانچوں نماز لائے تحفہ ساتھ پیغمبر ہمارے واسطے۔ یہ وہ نماز ہے جس کا میدان محشر میں سب سے پہلے حساب ہوگا۔ اگر یہ درست تو سب درست، یہ فالٹ سارا معاملہ گڑبڑ۔ یہ وہ نماز ہے جس کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مدثر میں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ لوگ جو جنتوں میں ہوں گے سوال کریں گے مجرموں سے جو جہنم میں پڑے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، ارے بھائی تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور بہت سارے جرائم گنائیں گے، لیکن پہلا جواب جو ان کا ہوگا وہ یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ توحید پر قائم رہتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھیں گے۔ ہماری جو بھی مشغولیت ہو، جیسے بھی ہوں، صحت مند ہوں، بیمار ہوں، سفر میں ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، ہر حال میں نماز پڑھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہماری بھول چوک سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے رہائی دے، ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔